الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام قابل قدر عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ماہ ربیع الثانی جسے ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے، یہ مبارک مہینہ محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، الشیخ السید حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک ذات کی طرف منسوب ہے۔ اس ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال باکمال ہوا۔ آج سے تقریباً 900 کچھ سال قبل 470 ہجری میں بغداد کی سرزمین جیلان قصبے میں سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس بچے کا نام عبد القادر ہے۔ اس بچے کی شان پتہ کیا ہے؟ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کا پورا دن آپ کی ماں کہتی میرے بچے نے منہ اپنے لبوں کے قریب نہیں کیا، دودھ کے قریب اپنے لبوں کو نہیں کیا، اور پورا رمضان کا مہینہ سارا دن روزے سے رہتے۔ پورے بغداد میں بات پھیل گئی کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں دن کو روزہ رکھتا ہے، بچپنے کی عمر ہے۔ اب جب اگلا سال آیا نا، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، تو 29 شعبان کو یہ اختلاف ہو گیا کہ پتہ نہیں آج چاند نکلا ہے رمضان کا یا نہیں۔ اختلاف کی وجہ یہ تھی اتنے جدید ذرائع نہیں تھے، موسم ابر آلود تھا، رمضان کا چاند لوگ دیکھ نہ سکے۔ پریشانی یہ ہے کہ یار موسم ابر آلود تھا،
ہو سکتا ہے کہ چاند نکل آیا ہو لیکن ہم دیکھ نہ سکے ہوں۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی جس چیز کا حل نہیں نکال سکتی، خدا کے ولیوں کے پاس اس چیز کا حل موجود ہوتا ہے۔ کہاں وہ کیسے؟ کہنے لگے سیدوں کے گھر پچھلے رمضان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں سارا دن کھاتا پیتا نہیں ہے، صبح جائیں گے ان کے گھر پتہ کر لیں گے، اگر تو ان کے بچے نے روزہ رکھا ہوا تو مبارک ہو، پھر رمضان کا روزہ ہوگا۔ بغداد کے لوگ آئے، اب اعلان کوئی نہیں ہوا کہ صبح رمضان کا روزہ ہے، بتایا کسی نے نہیں، بڑے بڑے جتنے بھی لوگ کسی کو نہیں پتا۔ اس بچے کی عمر کتنی؟ 1 سال ہے۔ سیدوں کے گھر آئے، دستک دی، ہاتھ باندھ کے پوچھا، کہا کہ آپ کے گھر میں جو بچہ ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، دودھ نہیں پیتا، پوچھنا یہ ہے کہ رات کو چاند دیکھ نہیں سکے، معلوم یہ کرنا ہے کہ آج رمضان کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ گھر سے صدا آتی ہے، بغداد والوں مبارک ہو تمہیں، آج رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ کہاں وہ کیسے؟ فرمایا ہمارا وہ شہزادہ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے، آج جب سے سحری کا وقت ختم ہوا ہے عبد القادر جیلانی نے ماں کا دودھ پینے کی کوشش کی نہیں ہے، صبح سے عبد القادر جیلانی روزے میں ہے۔ اب یہاں پہ اتنی تاثیر کہاں سے ملی؟ اگر دیکھا جائے نا تو یہ تاثیر آتی ہے ماں کی گود سے۔ محبوب کریم علیہ السلام، آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا صحابہ بتاؤ عورت سب سے زیادہ کس وقت خدا کے قریب ہوتی ہے؟ کوئی ایسا لمحہ ہے جب عورت خدا کے قریب ہو؟ بڑے بڑے جید صحابہ بھی موجود ہیں، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا بھی موجود ہے۔ جب آپ نے محسوس کیا نا کسی کو سوال کا جواب نہیں آیا، اپنی نشست سے اٹھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس چلے گئے، کہنے لگے حضور نے یہ سوال کیا، اس کا جواب کیا ہے؟ سیدہ جان فرمانے لگی کہ آقا سے عرض کر دیجئے کہ عورت جب گھر کے گوشے میں تنہائی میں ہوتی ہے نا، اس وقت سب سے زیادہ قریب خدا کے ہوتی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ عورت خدا کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب گھر میں تنہائی میں ہوتی ہے، گھر کے گوشے میں باپردہ ہوتی ہے۔ تنہائی سے مراد یہ نہیں کہ ایک کمرے میں چھپ جائے، تنہائی سے مراد یہ ہے کہ عورت شریعت کی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے باپردہ رہتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب سوال کا جواب سنا حضور مسکرائے، سرکار نے فرمایا علی یہ تیرا جواب لگتا نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے حضور آپ سچ فرما رہے ہیں، جواب میرا نہیں ہے، جواب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کا جواب سن کے میرے نبی فرمانے لگے، فرمایا یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے چلتی ہے، اب اسی نسل کی شہزادی ہے حضرت سیدہ ام الخیر، یہ شہزادی ماں ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس ماں کی شان کیا ہے؟ سیب والا واقعہ بڑی دفعہ سنا، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کے دادا جان، بڑے مالدار بھی تھے، وقت کے بہت بڑے متقی پرہیزگار اور ولی بھی تھے۔ آپ نے 12 سال باغ کی رکھوالی کروائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی عرض کرنے لگے حضور اب سیب کی معافی ہے کہ نہیں؟ فرمانے لگے ایک شرط باقی ہے، اس شرط کو قبول کر لو سیب بخش دوں گا۔ وہ لوگ وہ تھے کہ ایک ایک سیب کے لیے 12 سال نوکریاں کرتے تھے۔ آج ہمارے کھانوں کی حالت کیا ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ سلطان العارفین، ولیوں کے سلطان فرماتے 40 سال ہو گئے مجھے خدا کی عبادت کرتے ہوئے، لیکن ولایت کی جس منزل کی تلاش میں تھا نصیب نہیں ہو رہی، بڑا پریشان ہوں۔ فرماتے میں ایک دن تنہائی میں بیٹھا، میں نے اپنی زندگی کے 40 سال دیکھ لیے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی کا 1 مہینہ بھی گن کے بتا سکے صاف ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حالت؟ فرماتے میں نے 40 سال دیکھ لیے، زندگی کے 40 سالوں میں مجھے خدا کی کوئی ایسی نافرمانی نظر نہیں آئی جس وجہ سے میری منزل میں رکاوٹ بنتی ہو۔ بڑے پریشان ہوئے، ماں کے پاس گئے، کہا ماں اپنی زندگی کے 40 سالوں کا محاسبہ کر بیٹھا ہوں، کوئی غفلت کوئی کوتاہی نظر نہیں آئی۔ ماں تو ہی دیکھ، جب میں تیرے پیٹ میں تھا اس وقت تو تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، 40 سال راتوں کو عبادت کی، دن کو روزے رکھے۔ اب ماں نے سوچا، ماں کہنے لگی بیٹے مجھے یاد آ گیا، جب تو میرے پیٹ میں تھا نا
تو چھت پہ چڑھی، ہمسایوں نے اپنی چھت پہ سیب کا مربع بنانے کے لیے، سیب خشک کرنے کے لیے رکھے تھے۔ ہمسائے کی اجازت کے بغیر ایک سیب کا دانہ اٹھا کے کھا لیا کہ کون سا قیمتی ہے۔ ماں کے قدموں میں گرے، کہا ماں وہ زندہ ہے تو جلدی کرو، اس سے معافی مانگ کے اپنا سیب بخشوا کے آؤ۔ اب یہ جملہ سن کے محبت سے داد دیجئے گا۔ سلطان العارفین فرماتے 40 سال زندگی کا مجاہدہ کیا، عبادت کے جس منزل کی تلاش میں تھا وہ منزل نصیب نہیں ہوئی۔ جب ماں نے کھایا، ایک سیب بخشوا لیا تو رب نے پھر مجھے ولیوں کا سلطان بنا دیا ہے۔ یہ اثر ہے اس غذا کا جب پیٹ میں جاتی ہے۔ تو غوث اعظم نے ایک سیب بخشوانے کے لیے کتنی نوکری کی؟ 12 سال۔ تو غوث اعظم کی 11ویں دلوانے والوں، ذرا ہمیں بھی اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے۔ جو آجے سب ٹھیک ہے، ہر چیز حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کا مالک کہنے لگا ایک شرط اور ہے۔ بات جہاں سے چلی تھی، عورت کے لیے سب سے بہترین کیا ہے؟ خدا کے قریب کب ہوتی ہے؟ باغ کا مالک حضرت سیدنا عبداللہ سومی فرمانے لگے نوجوان شرط یہ ہے، میری بیٹی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، ہاتھ اور پاؤں سے اپاہج ہے، شادی کر لے سیب بخش دوں گا، نہیں تو سیب معاف نہیں کروں گا۔ اب غوث اعظم کی تو منزل کوئی اور تھی نا، سیب بخشوا کے کچھ لینا چاہتے تھے، تو ہم کہتے کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی۔ غوث اعظم نے فرمایا اگر سیب کی معافی نابینا گنگی بہری لڑکی سے شادی کر کے ہوتی ہے، عبد القادر جیلانی تیار ہے۔ نکاح کی تقریب رکھی گئی، نکاح ہو گیا۔ جب حجرہ عروسی میں گئے، دلہن کے قریب گئے تو حیران رہ گئے۔ خوبصورت حسین و جمیل، آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، زبان سے بول کے شوہر کو سلام بھی کر رہی ہے، ہاتھ پاؤں پہ کھڑی ہو کے شوہر کا استقبال بھی کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ سومی اپنے سسر جان کے پاس گئے، کہا آپ نے فرمایا تھا نابینا ہے، گنگی ہے، بہری ہے، منظر کوئی اور ہے۔ فرمانے لگے زبان سے گنگی اس لیے کہا تھا، میری بیٹی کی زبان سے کبھی خلاف شریعت بات آئی نہیں ہے۔ آنکھوں سے نابینا اس لیے کہا تھا، میری بیٹی نے کبھی خلاف شریعت جگہ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ہاتھ اور پاؤں سے پہاج اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی ساری زندگی تربیت اس طریقے سے کی ہے کہ باپ اور شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے قدم کو بھی نہیں اٹھا سکتی۔ اب اتنی پاک دامن ماں ہونا اور باپ ایک سیب بخشوانے کے لیے 12 سال نوکر بن جائے، جب دونوں میاں بیوی ملے نا تو خدا اس جوڑے کو جو بیٹا عطا فرماتا ہے، دنیا اسے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ گود ماندی یہ درسگاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نصب العین بندا، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا۔ جے ماں شرم و حیا دی ہوے پہ کر تے پتر بھی غوث الثقلین بندا، تے جے ماں سیدہ زہرا ہوے نا سر تے پتر بھی سخی حسین بندا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، آج جب بھی ہم کسی ولی کا تذکرہ کرے سنیں تو ہمارا ذہن جاتا ہے کرامات کی طرف۔ ہم کرامت سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا بڑا ولی ہے، لیکن سمجھنے کی اور قابل غور بات یہ ہے، اپنا نظریہ فکر اور سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس ولی کو یہ مقام نصیب ہوا ہے تو کیسے نصیب ہوا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی، اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کروں گا۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کا ایک ساتھ تو یہ ہے کہ خدا کے ولی کی صحبت میں بیٹھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیوبندیوں کا امام اشرف علی تھانوی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کے ولی کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ولی کی صحبت کی تاثیر اتنی ہے، لیکن ہر بندہ تو ہر وقت کسی نہ کسی ولی کی معیت میں نہیں رہ سکتا۔ اولاد ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، رشتہ داری ہے، معاملات ہیں، تو پھر یہ جو اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ بندہ کاروبار کرے کہ کسی ولی کے ساتھ بیٹھا رہے؟
بندہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھے یا کسی دربار پہ جا کے بیٹھ جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ خدا کے لیے ان جملوں کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں ای کونو علی مذہب الصادقین و سبیلہم۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو رب کے ولی ہیں، جو عقیدہ ان کا ہے اس عقیدے کو اپنا لو، جو عقیدہ ان کا ہے اس عقیدے کو اپنا لو۔ دوسرا جملہ علی مذہب الصادقین و سبیلہم، اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے جس رستے پہ میرے ولی چل کے زندگی گزار کے گئے ہیں اس رستے پہ چلنا شروع کر دو۔ اب جس کو یہ جملہ سمجھ آ گیا سچوں کے ساتھ ہونے سے مراد یہ، وہ بولے سبحان اللہ۔ سچوں سے کے ساتھ ہونے سے مراد کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا بندہ کسی ولی کے پاس بیٹھ جائے، نمازیں بھی نہ پڑھے، روزے بھی نہ رکھے، کچھ بھی نہ کرے؟ نہیں، سچوں کے ساتھ ہونے سے دو باتیں مراد ہیں، کونوا علی مذہب الصادقین و سبیلہم، جو رب کے ولی ہیں ان کے عقیدے کو اپنا لو، اور نمبر دو جس رستے پہ وہ چلتے تھے اس رستے پہ چلنا شروع کر دو۔ ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ہماری رگ رگ میں خدا کے ولیوں کا پیار ہے، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ سوال کرتا ہوں، کون ہے جو بندہ دعویٰ کرے کہ میں کما حق ہوں رب کے ولیوں کے رستے پہ چلنے والا ہوں؟ سمجھنے کی بات یہ ہے، کرامتوں کا انکار نہیں ہے، کرامتوں کا منکر بندہ گمراہ ہے۔ اور آج کل بڑے بڑے فتنے آ گئے، اور ولی کیا کر سکتے ہیں، بابے کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا وہ بابے تیرے ہوں گے جو کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے بابے تو وہ ہیں جو آنکھ بند کرے تو آنکھ کھولنے سے پہلے بلقیس کا تخت لا کے دکھا سکتے ہیں۔ کہتے بابے کچھ کر نہیں سکتے، میں نے کہا حیا کر، کہتے قرآن کی بات کرو۔ نوجوانوں بڑی محبت سے سننا، فتنوں کا دور ہے، 19واں سپارہ سورۃ النمل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو تخت لائے گا؟ کہتے بابے کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ دو تین جملے بڑی محبت سے سننا، بابے کچھ کر نہیں سکتے۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جن کہنے لگا حضور اٹھنے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ کتنے دنوں میں؟ صبح سے لے کے ظہر سے پہلے تک۔ فرمایا جلدی چاہیے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ گمراہ کون ہے اور بدبخت کون ہے جو لوگوں کو قرآن کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ سنتے نہیں آپ سوشل میڈیا پہ بابے کچھ کر نہیں سکتے، ولی کچھ کر نہیں سکتے، اور رب کا قرآن بتا رہا ہے ولی کیا کر سکتے ہیں؟ سننا ذرا۔ فرمایا نہیں، تخت اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، آپ کی بارگاہ میں ایک سادہ سا نوجوان بندہ بیٹھا ہے جس کا نام آصف بن برخیہ ہے۔ اللہ تعارف کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کیا کہنے لگا؟ حضور اجازت دیں اس غلام کو پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر خدمت کر دوں گا۔ 40 ہاتھ لمبا، کئی ہاتھ چوڑا، 40 ہاتھ اونچا، شاید کئی درجن بندے مل کے اس اکیلے تخت کو نہ اٹھائیں، اور ساتھ والے گھر میں ہیں؟ نہیں، ہمارے رب کا قرآن بتاتا ہے کئی دنوں کی مسافت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے حضرت آصف بن برخیہ۔ اب جس کو سمجھ آئے نا کہ بابے کچھ کر سکتے وہ بولے۔ آصف بن برخیہ کہنے لگے حضور پلک جھپکنے سے پہلے تخت لاؤں گا۔ فرمایا لاؤ نا۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی پلک جھپکی نہیں، خدا کا قرآن فرماتا ہے آصف بن برخیہ نے اتنا بڑا تخت لا کے دکھا دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ من گڑت باتیں ہیں، غوث اعظم کشتی کیسے اوپر لا سکتے ہیں، کشتی کیسے ترا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جاہل تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب بڑی محبت سے جملہ سننا، حضرت آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے جیسے تخت لا سکتے ہیں، غوث اعظم ایسے کشتی بھی ترا سکتے ہیں۔ کہتے بابے کچھ کر نہیں سکتے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلام ایک جملہ اور سننا، حضرت آصف کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ محبوب خدا کے امتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ اب حضور کی شان میں بھی جملہ سن لیں، 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں،
کتنے نبی آئے ہیں؟ کوئی نبی کسی نبی کا امتی نہیں، کوئی نبی کسی نبی کا امتی، سارے نبی ہیں یا بعض رسول ہیں، 313 رسول ہیں، 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں، کوئی نبی کسی نبی کا امتی نہیں۔ جملہ میں بولوں گا سبحان اللہ آپ کہنا، 1,24,000 نبی آئے، کوئی نبی کسی نبی کا امتی نہیں ہے، لیکن سننا جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے آمنہ کے لال کے امتی بن کے تشریف لائے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی اگر شان یہ ہے تو بتاؤ پھر سلیمان علیہ السلام کے جو امام ہیں ان کے امتی کی شان کیا ہوگی؟ ایک عیسائی کھڑا ہوا نا چوک میں، کہنے لگا او مسلمانوں، تمہارے رب کا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو ٹھوکر مارتے مردے زندہ ہو جاتے، تمہارے نبی کی کوئی ایسی شان ہے تو دکھاؤ نا۔ حضور غوث اعظم جلال میں آ گئے، فرمانے لگے ظالموں زبانیں بند کرو، میرے نبی کی ذات پہ اعتراض کرتے ہو، وہ تو آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، قبرستان پہ میرے ساتھ چلو، قبر پہ ہاتھ رکھنا تمہارا کام ہے، مردے کو زندہ کر کے دکھانا عبد القادر جیلانی کا کام ہے۔ اب جملہ پھر دہرانے لگا ہوں، عبد القادر جیلانی مردہ کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ خدا کا قرآن گواہی دیتا ہے، آصف بن برخیا پلک جھپکنے سے پہلے جیسے تخت لا سکتے ہیں، غوث اعظم مردہ بھی اسی طرح زندہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہونے سے مراد یہ کہ جو رب کے ولی ان کے عقیدے پہ چلو، کوئی ضرورت نہیں کسی پلمبر کے پیچھے چلنے کی۔ اس بدبخت کا عقیدہ وہ ہے جو کسی ولی کا نہیں ہے۔ اس کمینے نے کسی ولی کو چھوڑا ہے؟ ولیوں کا منکر، علماء کا گستاخ، اور ہمارے نوجوان مت ماری گئی یار ان کی، کہتے یار بات قرآن کی کرتا ہے، یہ بکواس کرتا ہے، قرآن سے ثابت کرو کرامت کا ہے۔ تو بتاؤ ثابت کی کہ نہیں کی؟ اور یہ کہتا ہے بابے کچھ کر نہیں سکتے، اللہ کہتا ہے بابا پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے۔ محبت سے بولنا سبحان اللہ۔ تو بتاؤ بابے کر سکتے ہیں کچھ کہ نہیں کر سکتے؟ تفسیر قرطبی کا حوالہ دے رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے سچوں کے عقیدے پہ ہو جاؤ، سچوں کے، محبت سے بولیں، عقیدے پہ ہو جاؤ۔ اور دوسرا جملہ اللہ فرماتا ہے جس رستے پہ وہ چلے تو اس رستے پہ چلنا شروع کر دو۔ ان لوگوں کا رستہ کیا ہے؟ کرامات۔ میں نے کہا کہ ضرورت اس عمر کی لوگوں نے زندگی کیسے گزاری، جس رستے پہ یہ چلے ویسے ہم چلے۔ غوث اعظم کی 11ویں دلوانے والوں، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ کیسے؟ رات کو سو کے صبح بغیر وضو پڑھی ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، عشاء کے وضو کر کے نماز میں کھڑے ہوتے، ساری رات خدا کی بندگی کرتے، صبح اسی وضو سے فجر پڑھا کرتے تھے۔ اور غوث اعظم کی 11ویں دلوانے والوں، غوث اعظم کی زندگی میں 15 سال ایسے آئے ہیں۔ کتنے سال؟ 15 سال ایسے آئے ہیں، عشاء کے بعد کھڑے ہوتے، فجر کی نماز تک رب کے پورے قرآن کی زبانی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ ایک مہینے میں 30 دن ہیں، سال میں 12 مہینے ہیں، 1-2 مہینے 60-100 دن نہیں، کئی ہزار دن بنتے ہیں۔ غوث اعظم نے ہر رات میں خدا کا پورا قرآن پڑھ کے دکھایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کئی مہینے گزر جائیں قرآن پڑھ کے نہ دیکھیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ایک ندی سے کتا پانی پی لے، دوسری ندی سے بے نمازی پانی پی لے، فرماتے ہیں بے نمازی کی نحوست اتنی ہے، میں عبد القادر جیلانی بے نمازی کا جھوٹا نہیں پیوں گا، کتے کا جھوٹا پی لوں گا۔ غوث اعظم کے ماننے والوں، جس عبد القادر جیلانی کو ہم مانتے ہیں پتہ کون ہے؟ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ فجر کے بعد درس قرآن، سورج کے طلوع ہونے سے لے کے ظہر اور اس کے بعد تک حدیث، قرآن، تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، 13 علوم اور کئی علوم پڑھاتے، اور عصر کی نماز کے بعد حضور کی امت کو ناظرہ قرآن خود پڑھایا کرتے تھے۔ قرآن نہ ہم نے پڑھا نہ پڑھانے کی جرت کی ہے۔ غوث اعظم کا طریقہ اور رستہ یہ ہے۔ اور اگلا جملہ بھی بڑی محبت سے سننے والا ہے۔ حضور غوث اعظم عالم تھے، جاہل نہیں تھے۔ کتنا پڑھا؟ آپ نے 40 سال نبی کا دین پڑھا ہے،
اور فرماتے درست العلم حتی صرت کتبا، فرماتے میں دین پڑھتا رہا، اللہ نے دین پڑھتے پڑھتے مجھے کتب بنا دیا ہے۔ اپنی سوچ اور فکر بدلو عزیزان گرامی، کرامتیں شعبدہ بازیاں یہ خدا کی بندگی نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو، اور ان جملوں کو بھی بڑی توجہ سے سننا۔ فرماتے ہیں ایک بندہ تمہیں ہواؤں میں پرواز کر کے دکھا دے، چھوٹی بات ہے، ایک بندہ پانی کے اوپر چل کے دکھا دے، ایک بندہ تمہیں آگ سے زندہ گزر کے دکھا دے، فرمایا ان چیزوں کو چھوڑ دو، دیکھو شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ بولے ذرا محبت سے، شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ڈھول ڈمکے والے، لمبے بال رکھنے والے اور نماز کے وقت کہنے والے کہ نماز ہمارے دل کی ہے، ہم ایسے ولیوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں، ہمارے مسلک کو بدنام کر کے رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر شریعت کا پابند ہے تو خدا کا ولی ہے، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے فرمایا سن لو، شیطان کا بیلیت ہو سکتا ہے، رحمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی سیرت پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے بابے ہیں، اللہ ہمیں ان کے عقیدے پر ہی ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔